یہ تو میں جانتا ہوں کہ ضرورت وقت وہ مجبوراً ساری قلعوں کو ہلائیں گے، تو کسی نہ کسی وقت پر نیچے اتارنے والی کل ہاتھ لگ ہی جائے گی۔ پھر کتنی مصیبت اور پریشانی انہوں نے اپنی جلد بازی سے پیدا کر دی۔ بادشاہ سن کر بہت ہی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ فیروز نے اتفاقاً نیچے اترنے کی کل بھی گھما دی اور نیچے اتر ہی آیا۔ وہ جگہ دریا یا پہاڑ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کاریگر نے کہا کہ گھوڑا نیچے تک تو صحیح سالم اتار لائے گا، اس کے بعد کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر شہزادہ بخیر و خوبی واپس نہ آیا تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ کاریگر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضور، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شہزادے نے گھوڑے کی پوری ترکیب بھی نہ سمجھی، مجھے اس کا کوئی حال تک نہ کہنے دیا اور اس پر بیٹھ کر پرواز شروع کر دی۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں ان کو روک سکتا۔ بادشاہ نے کہا، خیر دیکھا جائے گا، لیکن شہزادے کی واپسی تک تم یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ پھر اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ اس کے بعد بادشاہ بڑا سراسیمگی کی حالت میں محل کی طرف چلا اور میلہ درہم برہم ہو گیا۔ شہزادہ فیروز گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو اتارنے کے لیے مختلف قلعوں کو گھمانے لگا، لیکن جوں جوں وہ پرزوں کو ہلاتا بلندی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ ریت کے ذرات معلوم ہونے لگے۔ اس وقت فیروز کی طبیعت اتنی گھبرائی کہ ممکن تھا وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا، لیکن بڑی جد و جہد سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اوزان بحال کر کے سوچا کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، بہرحال اترنے کے لیے کوئی نہ کوئی پرزہ ضرور ہوگا۔ بڑی دیر کی کوشش کے بعد آخر اس کو بائیں جانب ایک کل ملی۔ جب اس کو گھمایا تو گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ فیروز کو بہت تسلی ہوئی اور آہستہ آہستہ ایک جگہ اتر گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس کو کوئی اندازہ نہ ہو سکا کہ میں کہاں ہوں۔ گھوڑے سے اتر کر جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی محل کی چھت پر کھڑا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا خیال کرے گا، ممکن ہے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا جاؤں۔ وہ دیر تک اسی شش و پنج میں رہا، جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے کہ کس کا مکان ہے۔ ممکن ہے میری حالت پر رحم آ جائے، لیکن اگر امید کے خلاف کوئی خطرہ نظر آیا تو گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ جاؤں گا۔ یہ طے کر کے شہزادہ فیروز زینے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ معمولی جستجو کے بعد اسے زینہ مل گیا اور وہ بغیر کسی آہٹ کے نیچے اترنے لگا۔ اندر سے محل نہایت آراستہ و پیراستہ تھا۔ ہر طرف کافوری شمعیں جل رہی تھیں۔ دالان میں کئی خواجہ سرا آرام کی نیند سو رہے تھے۔ اس سے آگے کمرے میں چند نہایت حسین سلونی رنگ کی کنیزیں محو خواب تھیں۔ شہزادے نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ یہ شاہی زنانہ محل ہے۔
ہمت کر کے اور آگے بڑھا تو ایک کمرے کے دروازے پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، جا بجا نہایت نایاب تصاویر آویزاں تھیں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ نازک سے چھپر کھٹ پر ایک حسین و جمیل نوعمر شہزادی شب خوابی کے لباس میں آسودہ خواب تھی۔ فیروز رعنائی جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ اتفاقاً شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک غیر شخص کو دیکھ کر ڈر گئی۔ قریب تھا کہ اس کی چیخ نکل جائے، لیکن شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ سزا سے پہلے میری داستان مصیبت سن لیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عجیب و غریب روادات سن کر آپ بھی مجھ سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ شہزادی اس عرصے میں اپنے اوسان بحال کر چکی تھی۔ اب جو اس نے غور سے فیروز کو دیکھا تو اس کے بھی دل کے ایک کونے میں پیار جاگ اٹھا۔ شہزادی نے کہا، بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس طرح یہاں تک پہنچے۔ شہزادی نے ایک طرف بیٹھ کر ادب سے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایران کا شہزادہ ہوں۔ آج صبح عید نو روز کے بعد ایک ہندی کاریگر کل کا گھوڑا لایا، جس کو میرے والد نے تجربے کے بعد بے حد پسند کیا، لیکن اس کاریگر نے معاوضے میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ پس میں غیرت کے جوش میں بغیر گھوڑے کی پوری ماہیت دریافت کرنے اس پر بیٹھ گیا اور اڑا لیا، لیکن اتارنا نہ جانتا تھا۔ تمام دن ہوا میں اڑتا رہا اور یہ ارادہ تھا کہ اس کو تباہ کر دوں تاکہ ایک ادنا آدمی سے بہن کی شادی کو روک سکوں۔ میں اڑنے کو تو فوراً اڑ گیا۔ اب بمشکل نیچے اترنے کی کل معلوم ہونے سے اندھیرے میں آپ کے محل کی چھت پر اتر گیا اور راستے کی تلاش میں یہاں تک آیا، لیکن یہاں آ کر میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ شہزادی فیروز کا اس کا آخری فقرہ سن کر شرما گئی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ کی داستان واقعی عجیب ہے، لیکن اطمینان رکھیے، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں صبح آپ کا مشینی گھوڑا بھی دیکھوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی خاص کنیز کو جگایا اور سب حال بیان کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس شہزادے کو میں پیاری لگی ہوں، چند روز مہمان رکھوں گی۔ اس کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ کنیزوں نے اٹھ کر اسی وقت شہزادے کے لیے کھانا تیار کیا۔ شہزادہ فیروز کھانا کھا چکا تو ایک الگ کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا گیا۔ دوسرے روز شہزادی نے کہلا بھیجا کہ تم ابھی باہر نہ نکلنا، میں وہیں آ کر ملوں گی۔ فیروز ضرورت سے فارغ ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی آئی اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ دوران گفتگو میں شہزادے کو معلوم ہوا کہ جہاں میں آج کل ہوں یہ ملک بنگلہ ہے اور میری محسنہ یہاں کی شہزادی ہے۔ بنگالی شہزادی نے بڑی احتیاط سے اس کو محل میں رکھا۔ چند روز میں دونوں بے تکلف ہو گئے۔ فیروز نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شہزادی نے شرما کر اس کی پوری پذیرائی کی اور ایک روز کہنے لگی کہ آپ میرے والد سے ملیں اور اپنا مدعا بیان کریں، مجھے یقین ہے وہ منظور کر لیں گے۔
شہزادے نے عذر کیا کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں کیسے ان کو یقین آئے گا، میرا ملک یہاں سے بہت دور ہے، اگر وہاں سے خبر منگائی گئی تو برس گزر جائیں گے، میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میری اطلاع نہیں ملی تو ممکن ہے جانبر نہ ہو سکیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران چلیں، وہاں میں اپنے والد کو شادی کے لیے مجبور کر لوں گا، اور جب ایک دفعہ یہ فرض ادا ہو گیا تو انہی کی معرفت تمہارے والد سے بات چیت کر لی جائے گی، اور اسی طرح امید ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ شہزادی بنگلہ، جو فیروز سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، راضی ہو گئی، اور ایک روز دونوں ملازمین کی نگاہوں سے بچ کر مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران جا پہنچے۔ شہزادے نے بیرون شہر اپنے محل میں اس کو ٹھہرایا اور داروغہ کو تاکید کر دی کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد خود باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ ایران بیٹے کے پاس آیا اور مل کر بہت خوش ہوا۔ جشن عام کا حکم دیا گیا اور ہندی کاریگر کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ فیروز نے اپنی ساری داستان سنائی اور عرض کی کہ شہزادی کو پورے اعزاز سے شہر میں لایا جائے۔ شاہ ایران نے اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی کو نہایت آرام سے لائیں۔ فیروز امراء و وزراء کو لے کر اس کے استقبال کو روانہ ہوا۔ ہندوستانی کاریگر جب چھوٹ کر باہر آیا تو اس کو سب حالات معلوم ہوئے۔ وہ دل میں جلا ہوا تو تھا ہی، سیدھا بیرون شہر محل میں پہنچا اور داروغہ سے کہا کہ کل کے گھوڑے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، مجھے شہزادے نے حکم دیا ہے کہ اس کو درست کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔ کاریگر محل کے اندر گیا اور شہزادی بنگلہ کو زبردستی گھوڑے پر سوار کر کے لے اڑا۔ فیروز جب وزراء کے ساتھ واپس پہنچا تو گھوڑا اور شہزادی دونوں غائب تھے۔ داروغہ سے حال دریافت کیا تو اس نے ہندی کاریگر کی آمد کا حال سنایا۔ شہزادے نے سر پیٹ لیا اور اسی وقت فقیرانہ لباس پہن کر اس کی تلاش میں نکلا۔ باپ نے ہر چند روکا لیکن وہ نہ مانا۔ زادِ راہ کے لیے ایک ڈبیا میں کچھ جواہرات لیے اور ایک سمت کو روانہ ہو گیا۔ کاریگر شہزادی کو لے کر کشمیر کے ایک جنگل میں اترا اور شادی کا خواہش مند ہوا۔ شہزادی نے انکار کیا۔ جب کاریگر کا اصرار بڑھا تو اس نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ کاریگر نے غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو کر شہزادی کے قتل کا ارادہ کیا۔ اتفاقاً شاہ کشمیر شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا اور یہ دیکھ کر کہ ایک مرد کسی عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے دور ہی سے اس کو دھمکایا۔ کاریگر ڈر کر رک گیا۔ اتنے میں بادشاہ وہاں پہنچا اور حال دریافت کیا۔ شہزادی نے سب حال عرض کر کے کہا کہ یہ مجھے زبردستی بھگا لایا ہے۔ کاریگر نے انکار کیا۔ کشمیر کا بادشاہ جو شہزادی پر عاشق ہو چکا تھا اس کو ساتھ لے کر محل کو روانہ ہو گیا۔
شاہ کشمیر شہزادی کے ساتھ محل میں آیا اور اس کی خدمت کے لیے کنیزیں مقرر کر دیں۔ چند روز کے بعد شہزادی کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ گھبرائی اور 2-3 دن تک روتی رہی کہ اب میں کیا کروں۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک تدبیر آ گئی، چنانچہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ بیمار بن گئی۔ کپڑے پھاڑ ڈالے، پاس آنے والوں کو بھی مارتی، کبھی کاٹنے کو دوڑتی۔ بادشاہ نے بڑے معالج بلائے لیکن کسی طرح شہزادی کا جنون کم نہ ہوا۔ اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے۔ فیروز جب فقیر بن کر شہزادی کی تلاش میں نکلا تو وہ جنگلوں میں پھرتا ہوا خدا کے فضل سے کشمیر میں آ پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے شہزادی کی بیماری کا حال سنا تو خیال آیا کہ حکیم بن کر اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ممکن ہے گوہر مقصود ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا اور ایک روز دربار شاہی میں جا پہنچا اور عرض کیا کہ میں نے شہزادی کی تکلیف کا حال سنا، اس لیے آیا ہوں۔ ممکن ہے میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے۔ بادشاہ نے، جو شہزادی کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا، ایک خواجہ سرا کو حکم دیا کہ اس کو مریضہ کے پاس لے جاؤ اور جس طرح کہے تعمیل کرو۔ خواجہ سرا اس کو لے کر شہزادی کے محل میں آیا۔ فیروز نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میری ہی شہزادی ہے۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا۔ تنہائی میں شہزادی سے کہا کہ آپ کا خیر خواہ حاضر ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پہچانتے ہی دوڑ کر سینے سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد دیر تک رو رو کر اپنی مصیبت کی داستان سناتی رہی۔ شہزادے نے کہا، تم چند روز میں آہستہ آہستہ درست ہو جاؤ، پھر میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کروں گا۔ شہزادی نے کہا، تمہارا مشینی گھوڑا یہاں خزانے میں رکھا ہے، یہ لوگ اس کے اوصاف سے لا علم ہیں، کسی ترکیب سے اس کو حاصل کرو تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔